الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ پہ درود پاک عرض کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر جو اعتراضات ان کا دوسرا حصہ ہے، کچھ حدیث طیبات اور سب سے معروف اور سب سے ایک بڑا اعتراض قرآن کریم کی ایک آیت کا۔ بخاری شریف کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، فرمایا خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر آپ نے آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث اور بارش کا علم ہے، ویعلم ما فی الارحام پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کوئی بندہ کل کو کیا کرے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت اور کون کہاں پر فوت ہوگا یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ بات اس کی آواز تھوڑی زیادہ کر دیں۔ یہ 5 علوم ہیں اس آیات قرآنی کے پس منظر کے اندر۔ خوارج احباب یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 علم نبی پاک بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ کہتے ہیں نبی پاک غیب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں 5 علم اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے، پتہ چلا نبی پاک نہیں جانتے۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے یہ 5 علم اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رضا کے مطابق عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اوپر قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 5 علوم رب نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ قیامت کا علم، بارش برسنے کا علم، اور آج بارش ہو رہی ہے، ہمارا عقیدہ اس بارش کو بھی رسول اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کس کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، رسول اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل کو کوئی بندہ کیا کرے گا، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ یہ بھی جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کون غلام کس بستی میں مرے گا، رسول اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے اوپر اب بالترتیب آپ دلائل سنیے۔ سب سے پہلے بارش کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کو رسول اللہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ یہ میرے سامنے مجمع الزوائد ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث موجود ہے۔ مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 12473 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منها بيوت المطر ولا تكن منها الا بيوت الشعر۔ فرمایا قیامت سے پہلے ایک ایسی موسلا دھار بارش آئے گی، فرمایا ہر کچے پکے مکان میں اس بارش کا اثر داخل ہو جائے گا۔ ابھی وہ بارش آئی، یہ تو ہمارے تھے ابھی مونسون کی بارشیں ہیں نا جون جولائی کی۔ فرمایا ایک ایسی بارش آئے گی ہر گھر میں اس کا اثر جائے گا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں نبی پاک اپنی بارش مدینے میں ہونے والی نہیں جانتے تھے، یہ تو قیامت سے پہلے ہونے والی ہے، رسول اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک بارش آئے گی، ابھی آئی نہیں، پتہ نہیں کب آئے گی، یہ نبی پاک ہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ فرمایا آئے گی اور اس کا اثر تمام جگہوں پہ چلا جائے گا۔ اور امام حشمی فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس حدیث کے تمام رجال صحیح ہیں اور حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ اب اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، اس کی حدیث نمبر 7373 ہے۔ اس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فتنہ دجال و سارا بیان کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں وہی الفاظ ہیں، فرمایا ثم یرسل اللہ مطرا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہلے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، وہ ساری لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ثم یرسل اللہ مطرا، سرکار نے فرمایا رب پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کے بعد اللہ پھر ایک بارش کو نازل کرے گا۔ ابھی یہ وہ بارش ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی، یعنی وہ بارشیں جو ہونے والی ہیں ہمارے زمانے تک، 1450 سال بعد ہم بیٹھے ہیں اور آنے والے سالوں میں ہم بھی نہیں ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان سالوں سے آگے آنے والی بارشوں کا بھی اپنے غلاموں کو علم عطا فرما دیا۔
فرمایا وہ بارش ہوگی فیغسل الارض، اس بارش کے ساتھ وہ بارش تمام روح کائنات کی زمین کو دھو ڈالے گی، فرمایا اسے ہر چیز دھل جائے گی۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے بادل کی خبر دی۔ اس کے بعد یہ دلائل النبوہ ہے، اس کی 6 جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 311 ہے۔ یہ اس کے اوپر یہ دیکھیے امام بہقی نے باب کیا قائم فرمایا، باب ما جاء فی اخبارہ عن السحابۃ التي مطرت بوادی الیمن، سرکار نے ان بادلوں کا بتایا، فرمایا میرے غلاموں یہ جو بدلی جا رہی ہے یہ یمن میں برسنے کے لیے جا رہی ہے، جو بادل گزرتا ہے سروں سے رسول اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب اس کے اندر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اصابتنا صحابۃ، ایک بادل آیا بڑا کالا بڑا زبردست بادل آیا، ولم نطلع فیہا، برسا بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کدھر سے آیا کیوں آیا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا، جیسا کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کل مجھے ایک ساتھی کہنے لگا 3 دن ہو گئے نا اینا بڑا بدل آندا ہے اگے چلا جاتا، تو عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں بدل بڑا آیا پر اگے ہی چلا گیا، ہمیں پتہ نہ چلا۔ فخرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ آئے، سرکار نے فرمایا ان مالک موکلا بالسحاب داخل علی آنفا، فرمایا جو بادلوں کو لے کے جا رہا تھا نا فرشتہ، فرمایا بادلوں کو لے جانے کے ساتھ ساتھ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری بھی دے کے گیا ہے۔ فسلم علیہ، اس نے مجھے سلام کیا، فاخبرنی، اور مجھے بتایا، انہ یسوق بالسحاب الی وادی من الیمن، کہ وہ ان بادلوں کو لے کے یمن کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بادل کہاں پر برسیں گے؟ سرکار نے بتا دیا۔ اچھا یہ بات تو بتا دی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجاءنا راکب بعد ذلک، اس واقعے کے بعد نا ایک سوار ہمارے پاس آیا، اس کو پوچھا کہ بھئی تو کدھر سے آیا ہو؟ کہنے لگا میں یمن سے آیا ہوں۔ فسألناہ الصحابہ، اس بادل کے بارے میں نے اس سے پوچھا بھئی فلاں دن فلاں وقت والے دن تمہارے کو بارش ہوئی تھی؟ اس نے بتایا ہاں اس دن بڑی سخت بارش ہوئی تھی، بادل گزرا مدینے سے، برسنا ہے یمن میں، سرکار نے پہلے ہی بتا دیا۔ اور پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اس کی تصدیق بھی کی، جس طرح سرکار نے فرمایا تھا عین اسی طرح ہو کر رہا، اور وہ بادل برسے۔ اور اس کے بعد یہ آگے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کے اوپر باب قائم کرتے ہیں، باب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصحابہ، بادلوں کے بارے میں رسول اللہ کا خبر دینا، یعنی یہ اخبار غیب کے اندر امام بہقی نے بھی اسے لکھا اور امام سیوطی نے بھی لکھا۔ وقال البہقی وله شاہد مرسل، اور اس کی اور بھی مرسل روایت سے اس حدیث کا شاہد اور طرق موجود ہے جس کے ساتھ اس کی سند درست بن جاتی ہے۔ یہ تھا بارش کا علم۔ اب صحیح مسلم کی روایت اور مسند احمد کی روایت اور دلائل النبوہ کی، یہ 3 روایتوں سے پتہ چلا اللہ نے اپنے نبی کو بارشوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ اب اگلا علم آ گیا ما فی الارحام کا علم، پیٹ میں کیا ہے یہ کون جانتا؟ وہ کہتے نہیں بس نبی پاک کو نہیں پتا تھا کہ کسی کے پیٹ میں کیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اب دیکھیے کہ کیا سرکار کو پتا ہے کہ نہیں پتا۔ سب سے پہلے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 6594 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے 40 دن وہ سارا تخلیق کا جو اس کا پروسیس ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا اتنے دن وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بن جاتا ہے، فرمایا جب اس کی وہ مدت ساری پوری ہو جاتی ہے وہ گزرنے کی، اس کے بعد ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے باربع کلمات، 4 کلموں کے ساتھ، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فرشتہ اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنا امیر بننا ہے، یہ ابھی بچہ پیٹ سے باہر نہیں آیا، فرشتے نے ہر چیز لکھ دی، وَأَجَلَهُ، اس کی زندگی کتنے سال کتنے دن کتنے منٹ کتنے گھنٹے کتنے سیکنڈ ہے، فرشتے نے یہ بھی لکھ دیا، وَرِزْقَهُ، اور اس کا رزق بھی، وَعَمَلَهُ، اس نے کام کیسے کرنے ہیں، فرشتے نے یہ بھی لکھ دیا، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، بندہ جہنمی ہے کہ یا جنتی، فرمایا یہ بھی لکھ دیا۔ اب یہ 4 چیزوں کا علم
ایک تو یہ کہ اس کی زندگی کتنی ہے اور اس کا رزق کتنا ہے اور وہ جنتی ہے یا جہنمی. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے مقدر کا علم رب فرشتے کو عطا فرما دیتا ہے. اچھا یہاں سے آپ یہ بات سمجھیں، اگر اللہ اس کے مقدر کا علم فرشتے کو عطا فرما سکتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے ساتھ رکھنے والے رشتے والوں کو بھی اس کا علم عطا فرما سکتا ہے. یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کو اس کا علم مل جاتا ہے. اب اللہ کی عطا سے فرشتے کو علم ملا، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے رب نے ان چیزوں کا علم رسول اللہ کو بھی عطا فرما دیا. اب اس کے اوپر حدیث سنیے، یہ میرے سامنے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3923 ہے. سنن ابن ماجہ کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر، اس کے اندر جناب ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی چچی جان حضرت عباس کی زوجہ، آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ رأیتک ان فی بیت عضوا من اعضائک، میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. تو یا رسول اللہ مجھے بڑا خوف آیا ہے، میں نے خواب بڑی عجیب دیکھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرن رأیتی تالد فاطمہ غلاما فترضعیہ، فرمایا تیرا خواب بڑا اچھا ہے، یہ تو نے جو خواب دیکھا ہے نا اس کی تعبیر یہ ہے رب میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا. حضور علیہ السلام نے جب یہ تعبیر بتائی تو فولدت حسینا، تو اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. یعنی حضرت فاطمہ کے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی رسول اللہ اس کو بھی جانتے تھے، سرکار نے اس کی خبر دے دی. اور یہ سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس کے بارے میں امام بوصیری کہتے ہیں کہ اس کی سند درست ہے، اور امام احمد بن ابی بکر بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے. اب پتہ چلا جو کچھ پیٹ میں ہے رسول اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس کا علم عطا فرما دیا. اب اگلی روایت سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ میرے سامنے دلائل النبوہ ہے، یہ امام ابو نعیم اصفہانی کی ہے، وہ امام بہقی کی ہے، یہ ابو نعیم اصفہانی کی. اس کا صفحہ نمبر 550 ہے. حدیث نمبر 487، یہ بھی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا، ان کی زوجہ حضور کی چچی. اب عبداللہ بن عباس اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں حدثتنی ام الفضل، میری امی جان نے مجھے بتایا، قالت فرمانے لگی مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا ایک مرتبہ میں حضور کے پاس سے گزری، سرکار نے فرمایا انکی حامل بغلام، اے میری چچی تیرے پیٹ میں جو ہے نا یہ بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا ان قریب تیرے پیٹ میں ایک بیٹا آنے والا ہے. اور دوسری روایات میں آتا ہے حضرت ام الفضل فرمانے لگی یا رسول اللہ قریش کے مردوں نے تو قسم اٹھا لی ہے بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے. سرکار نے فرمایا یہ جتنی مرضی قسمیں اٹھاتے رہے، میں نے تجھے کہہ دیا ہے بیٹا پیدا ہو کے ہی رہے گا. اچھا سرکار نے خبر دے دی کہ تیرے بیٹا ہوگا. فَإِذَا وَلَدْتِ فَأْتِينِي بِهِ، فرمایا جب بیٹا پیدا ہو جائے میرے پاس لے آنا. ام الفضل فرماتی ہیں فلما ولدتہ، جب میں نے بچے کو جنم دیا، اتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو حضور کے پاس لے کر آئی. فاذن فی اذنہ الیمنی، سرکار نے دائیں کان میں اذان دی. واقام فی اذنہ الیسری، بائیں میں اقامت کی. جس طرح امام حسن حسین کے کان میں حضور نے اذان دی، اس طرح نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کے کان میں بھی اذان دی. والباہ من ریکی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کی گٹی دی. وسماہ عبد اللہ، اور ان کا نام عبداللہ رکھا. پہلی تو بات سرکار نے فرمایا چچی تیرے پیٹ میں ایک بچہ آنے والا ہے، اور بچہ بھی بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں، بچی نہیں ہوگی، بچہ ہی ہوگا، اور پیدا بھی ہو گیا، اور حضور نے اس کا نام بھی رکھا. ایک غیب کی خبر. اب دوسری کیا دی؟ فرمایا اذهبی بأبی الخلفاء، اس خلیفوں کے باپ کو واپس لے جا. یہ جو خلیفوں کا باپ ہے نا اس کو واپس لے جا. تو آپ گھر لے کر آئی. آپ فرماتی فاخبرت العباس، میں نے جناب عباس سرکار کے چچا کو بتایا کہ سرکار نے فرمایا یہ خلیفوں کا باپ ہے. وکان رجلا لباسا، حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ حضرت عباس ذرا ویل ڈریس آدمی تھے، کپڑے بڑے زبردست پہنا کرتے تھے. فلبس ثیاب، آپ نے ذرا کپڑے پہنے، تیار ہوئے. ثم اتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں آئے. فلما بصر به، سرکار نے جب دیکھا قام، حضور کھڑے ہو گئے. وقبل بین عینیہ، سرکار نے چچا کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا.
اور حضرت عباس کہنے لگے میں نے قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ما شیء اخبرتنی بہ ام الفضل، یا رسول اللہ وہ کیا ہے جو مجھے ام الفضل نے بتایا؟ سرکار نے فرمایا ہوا ما اخبرت کا، وہ وہی ہے جو تجھے اس نے تجھے بتایا. یہاں پر وہ ماں موصولہ ہے، وہ جو قبر میں ہے نا مان ربو کا، وہ جو ایک واقعہ ہے یہ وہ والا ماں ہے موصولہ والا، کہ قبر میں نہ بھی امام گیا تو اس نے کہا مان ربو کا، اس نے کہا مان ربو، ماں دینو کا، اس نے کہا ماں دینو کا، یہ وہ والا ماں ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہوا ما اخبرت کا، وہ وہی ہے جو اس نے تجھے بتایا. ہاذا ابو الخلفاء، تیرا بیٹا خلیفوں کا باپ ہے. حتیٰ یکون منہم الصفاح، حتیٰ یکون منہم المہدی، حتیٰ یکون منہم من یصلی بعیسی ابن مریم. فرمایا اللہ اس کی نسل سے مسلمانوں کے کئی خلیفے پیدا فرمانے والا. پہلے تو بات ہے سرکار یہ جانتے ہیں پیٹ میں آنے والا کون ہے، پھر سرکار یہ بھی جانتے ہیں جو آ گیا ہے اس کی صلب میں رب نے کون کون سی اولاد رکھی ہوئی ہے. آنے والی نسلوں کو بھی حضور جانتے ہیں، ماؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں رسول اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ کچھ خلیفے اس میں سے برے ہوں گے اس کی اولاد میں سے. بنو العباس کی خلافت کتنی لمبی رہی ہے، اور فرمایا حتیٰ کہ مہدی ان میں سے آئے گا، اور فرمایا وہ بھی ان میں سے ہی آئے گا جو عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، اس وقت بھی اس کی اولاد میں سے حکومت ہوگی. اب یہ آقا کریم علیہ السلام نے ما فی الارحام کے علم کی پیشین گوئی فرمائی. اس کے بعد مجمع الزوائد کے اندر پھر اگلی روایت ہے، یہ 5ویں جلد ہے مجمع الزوائد کی، باب و امرات بن العباس، بنو العباس کی خلافت بادشاہت، اس کے اندر حدیث نمبر 7953 ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رات کا وقت تھا. سرکار نے فرمایا انظر حل تری فی السماء من نجم، دیکھ آسمان پہ کوئی تارا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا کون سا تارا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ثریا ستارہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اما انہ سیلی ہذہ الامۃ بعددها من صلبک اثنین فی فتنہ. فرمایا یہ آسمان پہ جو تارے دیکھ رہا ہے نا، ان تاروں کے برابر اللہ تیری اولاد میں خلیفوں کو پیدا فرمائے گا، بادشاہ ہوں گے تیری خلافت میں، تیری اولاد میں. یعنی کس بندے کی اولاد، اور فرمایا 2 ایسے ہوں گے جو فتنے کے دور میں ہوں گے، یعنی اس وقت وہ حالات بڑے خراب ہوں گے، 2 اس وقت بھی ہوں گے. اب نبی علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی صلب میں سے کتنے کون کیا پیدا ہونے والے ہیں. اللہ نے اس چیز کا علم بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا. اب اس کے بعد پھر دلائل النبوہ، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 380 ہے. جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی سے روایت، مولا علی رضی، اور مولا علی سے بیان کرتے محمد بن حنفیہ. مولا علی نے اپنے بیٹے کو حدیث سنائی، محمد بن حنفیہ کو، کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے بیٹے مجھے سرکار نے فرمایا تھا سیولد لک بعدی غلام، اے علی میرے دنیا سے جانے کے بعد رب تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. لوگ کہتے رسول کون کس کے پیٹ میں کب کیا ہے کوئی نہیں پتا سرکار کو. سرکار مولا علی کو فرماتے علی تیرے بیٹا پیدا ہوگا پر میرے جانے کے بعد ہوگا. سرکار وقت بھی جانتے ہیں. فرمایا قد نحلتہ اسمی وقریتی، تو نے اس کا نام میرے نام سے رکھنا ہے، اس کا نام تو نے میرے نام سے رکھنا ہے. تو حضرت محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے تو مولا علی نے ان کا نام محمد رکھا رسول اللہ کے نام سے. اور پھر فرمایا کہ پتر تو وہ ہے جس کے آنے کی بشارت مجھے رحمت للعالمین نے خود عطا فرمائی تھی. اور امام ابن الجوزی نے صفات الصفوہ کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا. اور حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی، دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد اب اگلی روایت، یہ بھی بڑی زبردست روایت ہے. اچھا یہ اس کو میں مستدرک والی کو بعد میں پڑھتا ہوں. یہ الطبقات الکبریٰ، طبقات ابن سعد ہے. اچھا اس کی 3ری جلد ہے، صفحہ نمبر 145 ہے. اس کے اوپر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باسند روایت ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں لما حضر ابا بکر الوفات، صدیق اکبر کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ بیٹھے، اشہد اللہ علیہ کلمہ پڑھا، ہم بیٹوں کو بلا لیا اور مجھے فرمانے لگے بیٹی فوددت، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، واللہ انکی حسطہ اخذتہ فإنما هو مال الوارث، میری خواہش تھی کہ بیٹی میرا مال تجھے ملتا تو غنی رہتی، لیکن وہ مال اب وارثوں میں بٹ جائے گا. وَهُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، اور اس مال کے وارث تیرے 2 بھائی ہیں اور تیری 2 بہنیں ہیں.
حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، قلت، میں نے کہا ابا جی ھذا اخوایا، بھائی تو یہ ہیں، فمن اختایا، میری بہنیں کون ہیں؟ ایک بہن تو ہے نا اسماء بنت ابو بکر، ایک میں عائشہ بنت ابو بکر، ہم تو دو ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ دو ہیں، ہم تو کل دو ہیں، تو تیسری کا کہاں پہ ہے؟ آپ نے فرمایا ذات بطن ابنت خارجہ، خارجہ کی بیٹی حبیبہ بنت خارجہ صدیق اکبر کی بیوی، فرمایا اس کے پیٹ میں جو ہے نا ابھی آنے والی ہے وہ تیری بہن ہوگی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ تو رسول اللہ ہیں، رب نے اپنے نبی کے غلاموں کو بھی ما فی الارحام کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر حضرت جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیق اکبر کی جو بیٹی ہیں وہ پیدا ہوئی آپ کے وصال کے بعد، اور ان کے آنے کی بشارت صدیق اکبر نے پہلے عطا فرما دی تھی۔ یہ ما فی الارحام کا علم تھا۔ اب اس کے بعد مستدرک امام حاکم کی روایت ہے، یہ میرے سامنے المستدرک ہے علی الصحیحین امام حاکم کی، اس کی 4تھی جلد ہے، صفحہ نمبر 518 ہے، اور بڑی کمال کی روایت ہے، یہ سننے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں نبی پاک کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے انسان تو انسان رہ گئے، اب جانوروں کی طرف جب رسول اللہ کے فیضان یافتہ لوگوں نے نگاہ کی تو انہوں نے کیا بتا دیا۔ اب اس کے اندر حضرت عروہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اہل البادیہ، دیہاتی بندہ آ رہا تھا، سرکار کی اس سے ملاقات ہوئی، وہ یتوجہ الی بدر، اور وہ بدر کی جانب جا رہا تھا۔ لقیہ بالروحا، مقام روحا، بیر روحا، جہاں پر وہ پتھریوں والا پانی آج کل وہاں سے نکلتا ہے، جس کو پتھریاں پیے اس کی پتھری ختم ہو جاتی ہے، آج بھی ادھر وہ پانی کنواں موجود ہے عرب کے اندر، اس کنویں کے پاس وہ بندہ ملا۔ فسألہ القوم عن خبر الناس، لوگوں نے اس سے پوچھا، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، فسألہ القوم، اس نے سوال کیا قوم سے، لوگوں کے بارے میں۔ سرکار کے صحابہ تو آ رہے تھے ادھر سے، تو یہ آ رہا تھا ادھر سے، یہ جا رہا تھا، اس نے ادھر کے پوچھا کہ کیا حالات ہوئے بدر میں۔ اچھا انہوں نے اسے کوئی بات نہ بتائی۔ صحابہ نے کہا باقی باتیں چھوڑ، سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کو سلام کر، سرکار کو کیا کر، سلام کر۔ فقال، وہ کہنے لگا اوفیکم رسول اللہ، کو تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ بھی ہے۔ قال الاعرابی، دیہاتی کہنے لگا فإن كنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر فأخبرنی ما فی بطن ناقتی ھذہ، آپ یہ بتاؤ کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ دیہاتی کیا کہتا ہے، کیا بتاؤ میری اونٹنی کے، وہ کہتے ہیں نہیں ماذا ما فی الارحام، صرف اللہ جانتا ہے۔ اب وہ عربی کیا کہتا ہے کہ میں تو نبی تب مانوں گا اگر یہ بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ فقال له سلمہ بن سلامہ بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ بن سلامہ بن وقش رضی اللہ تعالیٰ، وکانا غلاما حدثا، جوان تھے بالکل۔ آپ فرمانے لگے لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں رسول اللہ سے نہیں پوچھا کرتے، انا اخبرک، یہ باتیں تو تجھے رسول کا غلام بھی بتا سکتا ہے۔ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہے، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں۔ ففی بطنھا صخلۃ منک، آپ اس کو سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں یہ تو نے جو بغیرتی کی ہے تیری اونٹنی کے پیٹ میں اسی کا بدلہ ہے، یہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں تیری گندی حرکت کا نتیجہ ہے۔ وہ جب انہوں نے یہ بیان کیا نا تو عرابی کے تو ہوش اڑ گئے، وہ دی چوری جو پڑی گئی اس کے اڑ گئے ہوش۔ اچھا وہ فوراً بھاگنے لگا، نبی علیہ السلام نے اسے منہ پھیر لیا، سرکار نے اسے عرابی سے اعراض کر لیا، اور سرکار نے فرمایا ان لکل قوم فراست، ہر قوم کو رب نے کوئی نہ کوئی فراست عطا فرمائی ہوتی ہے، وانما یعرف الاشراف، وہ اس کے ساتھ ہر چیز کو پہچان لیتے ہیں۔ اب یہ جو جانوروں کے پیٹ میں کیا ہے، رب نے اس کا علم اپنے نبی کے غلاموں کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ لہذا جو کہتے ہیں نا نبی کو پیٹ کا نہیں پتا، یہ حدیث سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ بچ کے رہن، سرکار دے غلاموں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ تساں کو چوڑ ماری ہے کہ نہیں ماری۔ اب اس کے اندر دیکھیں نا، اور حدیث بھی بالکل صحیح ہے، سند بھی اس کی صحیح ہے، امام حاکم نے لکھا
یہ علم رب نے رسول اللہ کے غلاموں کو بھی عطا فرما دیا۔ اب اس کے بعد تیسری چیز، ماذا تکسب غدن، کون بندہ کل کو کیا کرے گا۔ حدیث نمبر 3701 جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ خیبر بڑی معروف روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لأوتین الرایۃ غدن رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، فرمایا کل کو جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ جس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح فرما دے گا۔ اب کل کو کیا ہوگا سرکار بتا رہے ہیں، بخاری کے حدیث نمبر 3701 ہے، فرمایا کل جو آئے گی نا، آنے والی کل، میں ایک بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، وہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور پانچویں چیز فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح فرما دے گا۔ اگلا دن ہوا، رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا، جھنڈا دیا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ نے مولا علی کے ہاتھ سے خیبر کو فتح کر دیا۔ اب یہ کام کل ہونے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پہلے ارشاد فرما دی۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے کل کا علم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد یہ حلیۃ الاولیاء ہے، اس کی دوسری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 83 ہے، اس کے اوپر رقم نمبر 531 کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلقۃ من اصحابی، سرکار اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا لا یصلین معکم غدا رجل من اہل الجنہ، فرمایا کل کو ایک بندہ تمہارے پاس آئے گا، وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے گا، بندہ پکا جنتی ہوگا۔ بندہ کیا ہوگا؟ بلند آواز سے کہیے، بندہ کیا ہوگا؟ آئے گا کب؟ پتہ چلا آنے والی کل کا علم رب نے رسول اللہ کو عطا فرمایا ہوا ہے، فرمایا کل آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے فطمعت ان اکون انا ذلک الرجل، مجھے طمع ہوئی کہ میں جو ہے نا اس بندے کے پاس ضرور بیٹھوں، اسے ضرور دیکھوں۔ تو کہتے ہیں فغدوت فصلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقمت فی المسجد، میں صبح فجر ٹائم ہی چلا گیا مسجد میں، جا کے نماز پڑھی، بیٹھ گیا، حتی انصرف الناس، حتیٰ کہ سارے لوگ گھروں میں چلے گئے اور سرکار باقی رہ گئے، میں باقی رہ گیا۔ پھر اس وقت ایک بندہ آیا، سیاہ رنگ کی چادر لی تھی، تہمت باندھی ہوئی تھی، اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، آ کے اس نے پھر پڑھی نماز اور سرکار کی بیعت بھی کی، سرکار سے سلام بھی کی اور عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا بھی فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا جا تجھے بشارت ہے تو شہید ہو جائے گا، تجھے کہ تو کیا ہوگا؟ مات نفس بأی ارض تموت، کون بندہ کب کہاں کیسے مرے گا۔ اب اس میں دونوں باتوں کا پتہ چلا، سرکار نے آنے والی کل کی خبر بھی عطا فرمائی اور اس بندے کی موت کا علم بھی سرکار نے اس کو عطا فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بڑا خوش ہوا، سرکار نے اس کے لیے دعا فرمائی، اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ تھا آنے والے کل کا علم رسول اللہ نے عطا فرمایا اور حضور نے بیان کیا، بتایا۔ اور سنن الترمذی کی حدیث نمبر 1090 ہے، اس کے اندر مکمل روایت ہے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں سرکار آئے ہو جب جنگ بدر سے واپسی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت انصار کی بچیوں نے دف پکڑ لیے، دف پکڑ کے دف بجاتی تھی اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نعتیں پڑھتی تھی۔ وہاں پر ایک بچی کہنے لگی، اس نے کہا وفینا نبی، حدیث ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 1090 ہے، بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتی ہیں جو نبی آنے والے کل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ یہ انصار کی بچی نے کلمہ پڑھا، یہ نغمہ پڑھا، پر سرکار نے فرمایا یہ نہ پڑھ، یہ میری طرف غیب کی نسبت ہے، نہ کر۔ کیوں؟ پیچھے گزر چکا ہے تمام آیتوں کی تفسیر میں، 1400 سال کے مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ سرکار نے یہ بات کیوں فرمائی، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ جس طرح ہم نے اپنے علماء کو دیکھا ہے، اساتذہ کو دیکھا ہے، اپنے شیخ گرامی کو دیکھا ہے، وہ جب حضرت صاحب کے سامنے کون کی حضور میاں بڑے سرکار شبیر شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا، میرے حضرت صاحب آپ قبلہ بھی اس طرح ہے کہ ان کے سامنے کوئی ان کی تعریف کرے تو
کہتے بھائی بیٹھ جا، وہ اللہ رسول کی بات کرو، ہماری بات نہ کرو. یہ صوفیاء کا طرز رہا ہے. تو رسول یہ بات صوفیاء نے کہاں سے سیکھی؟ اس حدیث مصطفیٰ سنت مصطفیٰ سے سیکھی کہ اپنے سامنے لوگوں کو کھڑا کر کے اپنی تعریفیں کروانا سرکار کی سنت ہے. اگر کوئی کہے نہیں جی عقیدہ ہی یہ صحیح نہیں ہے، تو ترمذی کی اس روایت میں جو بچی نے شعر پڑھا تھا، اس نے یہ شعر کیوں پڑھا تھا؟ کیونکہ اس کے ماں باپ کا یہ عقیدہ تھا اور اس نے یہ عقیدہ ان سے سنا تھا کہ یہ نبی وہ ہے جو آنے والے کل کی باتیں بھی بتاتا ہے. اچھا یہ تھا آنے والے کل کا علم، بارش کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں برسے گی، کب برسے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹ میں کیا ہے اس کا بھی گزر گیا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کو کون بندہ کیا کرے گا، وہ بھی دلائل گزر گئے. چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، ما تدری، محبوب آپ کی عقل ذاتی طور پر اس کا ادراک کر سکتی. درائے ادری کا معنی ہوتا ہے عقل سے بوجھ لینا. محبوب آپ اپنی عقل سے یہ نہیں جان سکتے، لیکن رب آپ کو بتائے تو آپ سب کچھ ہی جان سکتے ہیں. اب سرکار کون کہاں مرے گا، سرکار اس کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اب اس کے اوپر سنیے. سب سے پہلے یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کے کتاب المغازی، اس کا دوسرا باب ہے، باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر. سرکار نے ان لوگوں کا بتایا جو بدر میں قتل کیے جائیں گے. اب کہاں پر قتل ہوں گے سرکار اس کو بھی فرمایا، جو بدر میں مریں گے آؤ میں تمہیں ان کا بتاتا ہوں. اب اچھا، اب اس باب کی تشریح میں یہ میرے ہاتھ میں تحصیل الباری ہے، ترجمہ و شرح صحیح بخاری از علامہ وحید الزمان، یہ وہابیوں کا بہت بڑا عالم تھا. اس کی جلد نمبر 5 ہے، پنجم، جلد پنجم، صفحہ نمبر 223 ہے. اس کی تشریح میں کہتا ہے، یہ مولانا وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کی وہ زیادہ مناسب ہے. اب امام مسلم نے کیا روایت کی، پہلے میں وہ آپ کو روایت بتا دوں. یہ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 4621 ہے. اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو بدر کا باب غزوۃ بدر کے اندر لمبی حدیث ہے، آخر میں نبی اللہ حضرت انس فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا، ھذا مصرع فلان ویدع یدہ علی الارض. حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے انگلی رکھی، انگلی زمین پہ، اور فرمایا یہاں پر ابو جہل مرے گا. پھر آگے انگلی رکھی، فرمایا ہا ہنا و ہا ہنا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عقبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. سرکار انگلی کا اشارہ کر کر کے نشانیاں لگا رہے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگلے دن میں نے دیکھا سارے اسی جگہ پہ مرے تھے جہاں سرکار نے انگلی لگائی تھی. فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ، ایک ہاتھ بھی کوئی آگے پیچھے ہوا، جس جگہ پہ سرکار نے انگلی لگائی تھی این اس جگہ پہ وہ سارے واصل جہنم ہوئے اور سارے مرے. کیوں؟ آنے والے کل کا علم، کون بندہ کس جگہ پہ کب مرے گا، اللہ نے اس کا علم اپنے رسول کو عطا فرما دیا. اب اس کے اندر کہتے ہیں وہ روایت جو امام مسلم نے روایت وہ زیادہ مناسب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے حضرت عمر کو بتلایا تھا کہ یہاں فلانا کافر مارا جائے گا، یہاں فلانا. یہ مولانا وحید الزمان صاحب کہتے ہیں کہ سرکار نے ایک دن پہلے بتایا تھا کہ یہاں یہاں مارا جائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں آپ نے جو جو مقام ہر کافر کے بتلائے تھے وہ کافر وہیں گرا اور وہیں مارا گیا. یہ آپ کا ایک کھلا ہوا معجزہ تھا. اور باب کی حدیث میں جو پیشین گوئی مذکور ہے وہ جنگ بدر سے پہلے کی ہے، یعنی سرکار نے جنگ بدر سے پہلے اس کی پیشین گوئی فرمائی اور جنگ بدر والے دن این اسی جگہ پہ وہ بندے مرتے چلے گئے. اس کے بعد اگلی روایت الاصابہ فی تمییز الصحابہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر فرماتے ہیں، اس کے اندر چونکہ صحابہ کا وہ ذکر ہے تو صحابی کا جو نمبر وائز ہے 366 ہے، 366 نمبر. اقرا بن شفیع العقی، اس کے اندر حضرت اقرا خود روایت کرتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں داخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مردی، میں بیمار ہو گیا، سرکار میرا پتہ لینے آئے، فقل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ لا احسب الا انی میت، مجھے تو لگتا ہے کہ میں اپنی اس بیماری میں مر جاؤں گا، میرا وقت آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کلا لا تبقین ولا تہاجرن الی ارض الشام، فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا، تو سمجھتا تو مر جائے گا، فرمایا نہیں، ابھی رب نے تجھے بڑی لمبی زندگی عطا فرمانی، ابھی تو نے زندہ رہنا ہے۔ ولا تہاجرن الی ارض الشام، اور تو نے شام کی طرف ہجرت کر کے جانی ہے، وتموت، اور تو نے فوت بھی کہاں پہ ہونا ہے، کون بندہ کس زمین میں مرے گا، یہ رسول اللہ اپنے صحابہ کو خود خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا وتدفن بالربوہ من ارض فلسطین، اور فلسطین کی زمین زمین ربوہ میں تو دفن کیا جائے گا۔ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے تو کیا ہے، دنیا پہ آیا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کی سلب میں اولاد کتنی ہے، اس کا نسب کیسا ہے، اس نے کہاں تک زندہ رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں پہ مرنا ہے، کہاں پہ دفن ہونا ہے، اللہ نے ہر چیز کا علم اپنے نبی کو عطا فرما دیا۔ اب یہ چاروں چیزیں ان دلائل کی روشنی میں واضح ہوا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرما دی۔ اب آگے آخری بات رہ گئی قیامت کا علم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور وہ خارجی کو کہتا ہے یسألونک عن الساعہ، میرے بھائی نبی پاک کو کوئی قیامت کا علم نہیں تھا، کیوں؟ کہتا دیکھیں قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کافر آ کے کہتے تھے، اللہ فرماتا ہے نبی کافر آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ قل فرما دیں انما علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نبی پاک کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا اس کا علم کہاں ہے، یہ تو نہیں فرمایا رب نے مجھے دیا نہیں ہے، یہ تو نہیں نا فرمایا، فرمایا علم میرے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی عطا سے میں مصطفیٰ سارا کچھ جانتا ہوں۔ اچھا اب یہاں پر وہ ریاض الصالحین کے اندر باب المراقبہ اور بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب جبریل امین آئے سوال و جواب ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب آنی ہے، قیامت، تو سرکار نے کیا فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، تو اس کا ترجمہ خارجی کرتے کہتے نبی پاک نے فرمایا جبریل، میں سن رہا تھا خارجی کی تقریر، وہ کہنے لگے دیکھیں میرے بھائی اس کے اندر سرکار نے فرمایا جبریل قیامت تینوں بھی نہیں پتا تو مینوں بھی نہیں پتا، حالانکہ اس کا یہ ترجمہ 1400 سال میں کسی ایک محدث نے بھی نہیں کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے جبریل تینوں بھی نہیں پتا تو مینوں بھی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں دیکھا، اور وہ بھی یہی روایت ہے۔ اور دوسرا جو ساتھی یسألونک عن الساعۃ تلفظوں کے ساتھ پڑھ رہا تھا، یہ خارجیوں کے تلفظ بھی بڑے گاڑے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں روب ڈال جاتا ہے اگلے بندے پہ، وہ بڑا زبردست انہوں نے قرآن پڑھ دیا، تو اگلا بندہ بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ مولانا صاحب پتہ نہیں گاڑی حدیثیں اور آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح کہتے ہوں گے، اور خیر انہوں نے بھی یہ آیت پڑھی۔ اب دیکھیں سب سے پہلے عقلی دلائل کے اوپر پرکھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کا علم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ اب حدیث جبریل کے اندر کیا لفظ ہیں، حدیث جبریل کے اندر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سرکار نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے سوال کس سے کیا جا رہا تھا، رسول اللہ سے، فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، سرکار نے یہ نہیں فرمایا لا علم مجھے نہیں پتا، یہ سرکار نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ۔ سب سے پہلی بات ہے سرکار نے یہ کیوں فرمایا، اس کا مطلب کیا، پہلے دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے، کیا یہ مطلب ہے سرکار نے فرمایا تینوں بھی نہیں پتا تو مینوں بھی نہیں پتا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں اور نقشبندیوں کا امام، صوفی بزرگ، 400 سال پہلے کا امام، آپ مرقات کے اندر فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا مُسْتَوَيَا فِي الْعِلْمِ، ایک تو ہے نا قول فی نفی العلم کا بعد نے کیا، کہتے نہیں ملا علی قاری فرماتے فی العلم، اس کا مطلب یہ تھا جبریل اگر قیامت کا جتنا علم میرے پاس ہے اتنا ہی تیرے پاس ہے، قیامت کو تو بھی جانتا ہے اور میں بھی، اس کا یہ مطلب تھا۔
اچھا اگر یہ مطلب تھا پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ سیدھی طرح فرما دیتے اعلم میں جانتا ہوں فلاں وقت کو فلاں سال فلاں دن قیامت آئے گی، سرکار نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی ایک وجہ، جب جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا اس وقت سال تو بنے ہی نہیں تھے، سال تو سرکار سال کیسے بتاتے؟ اس وقت سال نہیں بنے تھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے پھر اس کے اوپر ایک بندہ کوئی اور اعتراض کر سکتا ہے جی تب تو نہیں بنے تھے، پر سرکار تو یہ تو پتا تھا جب قیامت آنی ہے تب تو سال بن جانے ہیں، سرکار نے پھر کیوں نہیں بتایا؟ یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اگر سرکار یہ بتاتے تو صحابہ نے شک میں پڑ جانا تھا کہ سال بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سال بھی بننے ہیں، سارا نظام تاریخ اس کے ساتھ درم برم ہو جانا تھا۔ اسی وجہ سے جتنا علم جس کے سینے کے لائق تھا سرکار نے اسے اتنا ہی عطا فرما دیا۔ حضور نے سال اس لیے نہیں بتایا وگرنہ قیامت کا علم جانتے تھے۔ اچھا اب دوسرا اعتراض، اگر جانتے تھے تو سیدھی ٹھیک ہے نہیں مان لیا سرکار اس وقت سال نہیں بنے تھے، سرکار نے اس لیے سال کا نہیں بتایا، دن کا بتا دیتے، تو دن کا تو بتایا ہے نا، سرکار نے فرمایا قیامت جمعہ والے دن آئے گی، مشکات المصابیح اور سیاستہ کی روایت ہے، فرمایا قیامت کس دن آئے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا، 10 بلند آواز سے 10 محرم کو آئے گی، جمعہ والے دن آئے گی۔ اس کے آگے جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنْ إِمَارَاتِهَا، یا رسول اللہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ عقل مند بندے سے سوال ہے، میں مثلا آپ سے کہوں کہ یار میں نے گوجرانوالے جانا ہے، لاہور جانا ہے، مثال کے طور پہ میں مولانا سے کہتا ہوں میں نے لاہور جانا ہے، آپ مجھے لاہور کا پتہ بتا سکتے ہیں لاہور کدھر ہے؟ یہ کہیں مجھے نہیں پتہ، میں کبھی ان سے یہ پوچھوں گا لاہور کی نشانیاں بتا دیں، یہ جب کبھی گئے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، تو یہ مجھے نشانیاں کیسے بتائیں گے؟ اور نشانیاں اس سے پوچھی جاتی ہیں جو ہو کے آیا ہو۔ جبریل علیہ السلام کا نشانیاں پوچھنا اس بات کی دلیل ہے رب نے رسول اللہ کو قیامت کا علم عطا فرما دیا۔ نشانیاں تو اس سے پوچھی جاتی ہیں جس کو اس آگے کی چیز کا کوئی علم ہو، تو نشانیاں پوچھنا ہی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کو علم تھا۔ اور جب نشانیاں پوچھی تو سرکار نے نشانیاں بیان بھی فرما دی، سرکار نے فرمایا قرب قیامت ایسا بھی ہوگا، قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا، اور قیامت سے پہلے بھی ایسا ہوگا۔ یہ اس کے لیے صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن و اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کے بیان میں امام مسلم نے پوری کتاب قائم کی اور اس کے اندر حدیثیں در حدیثیں لکھ دی کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے، سرکار نے قیامت کی ساری نشانیوں کا علم عطا فرما دیا۔ اچھا اس کے پتہ چلا قیامت کا بھی پتہ تھا، قیامت کی نشانیوں کا بھی پتہ تھا، قیامت کے دن کا بھی پتہ تھا۔ اب اس کے بعد آگے ایک اور بات ہے کہ سرکار نے یہ کیوں پھر فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ کیوں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، فتح الباری ہے، اس کے اندر امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، ملا علی قاری لکھتے ہیں، دلیل الفالحین میں علامہ محمد بن علان شافی مالکی لکھتے ہیں، تینوں نے لکھا، سند پوری فتح الباری کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں ھذا وقع بین عیسیٰ و جبریل، یہ جو معاملہ ہے نا قیامت کے سوال کا، یہ سوال کسی وقت میں عیسیٰ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن جبریل علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جبریل یہ تو بتا قیامت کب آئے گی؟ تو اس وقت جناب فانتفض باجنحتہ، جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پھیلا دیے، جھکا دیے اور کہنے لگے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا، جناب جبریل کو بھی علم ہے، لیکن جب رسول اللہ کو بتانا تھا رب نے مصطفیٰ کے صدقے جبریل علیہ السلام کو بھی اس کا علم عطا فرما دیا۔ ہمارا تو عقیدہ ومن علوم کا علم اللوح والقلم وجبریل خادم، تو جبریل امین کو بھی اگر قیامت کا علم ملا تو رسول اللہ کے وسیلے سے ملا۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے جناب میں نہیں جانتا۔ تو جب جناب جبریل نے یہ سوال رسول اللہ سے کیا تو سرکار نے وہی جملہ بولا جبریل یاد کر ایک وقت تو جسے عیسیٰ نبی نے یہ بات پوچھی تھی، تجھے تو یہ جواب آیا نہیں، آج تو مجھ سے پوچھنے آ گیا ہے۔
علم تھا اس وقت، لیکن سرکار نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ یہ توجیہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمائی۔ اس کی چھٹی توجیہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب آقا کریم علیہ السلام کو 3 طرح کے علم عطا فرمائے۔ ایک وہ علم تھا جو رسول اللہ کو دیا اور حکم دے دیا، اے میرے نبی آپ نے یہ علم کسی کو بھی بتانا نہیں ہے، بتانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ علم اسرار الہیہ میں سے تھا اور خاص منصب نبوت کے ساتھ تھا۔ دوسرا علم وہ تھا جو رب نے رسول اللہ کو عطا فرمایا اور حکم دے دیا جس کو چاہیں بتا دیں، جس کو چاہیں نہ بتائیں، جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو سرکار نے منافقین کے نام بتائے یا قیامت کی کچھ نشانیاں ان کو خاص بتائیں۔ یہ وہ علم تھا، عام نہیں تھا، جس کو دل چاہا بتا دیا، جس کو دل چاہا نہ بتایا۔ تیسرا علم وہ تھا جو بالکل عام تھا، اللہ نے عطا فرمایا اور حکم دیا کہ لوگوں کو بھی بتا دیں۔ وہ حکم، وہ جو علم تھا وہ احکام کا علم تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں قیامت کا علم پہلے علوم میں سے تھا، رب نے اپنے نبی کو تو عطا فرمایا لیکن حکم فرمایا محبوب لوگوں کو بتانے والا علم نہیں ہے، اس وجہ سے سرکار نے لوگوں کو بتایا نہیں، وگرنہ قیامت کب آئے گی وہ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ رسول اللہ اس کو جانتے تھے اور نشانیاں فرمایا جمعے والے دن آئے گی، قیامت سے پہلے یہ جو کچھ ہوگا ساری باتیں رسول اللہ نے عطا فرما دی۔ اب قرآن کی اس آیت اور ان حدیث کی روشنی میں پتہ چلا رب نے ہر چیز کا علم اپنے رسول کو عطا فرما دیا۔ تو یہ آیت جو متفق علیہ اصل آیت کے اوپر جو میجر اعتراضات تھے وہ قرآنی آیات کے بیان ہو چکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات اور ان تفاسیر اور دلائل کو محفوظ رکھنے کی اور نبی علیہ السلام کے ذات کے بارے میں عقیدہ سوچا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا